بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ بات چل رہی تھی کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 11ویں سال میں حج کے موسم میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور جو بڑے بڑے قبائل تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد و نصرت بھی طلب کر رہے تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ کون ہے جو مجھے اپنے ملک لے جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کو، ایک خاص قبیلے کو دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک قبیلے پر گزرنا ہوا جو کہ یثرب سے تھا، اور یثرب یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے پر گزرتے ہیں، ان کو بھی دعوت دیتے۔ 6 لوگ تھے، حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، حضرت رافع ابن مالک، حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت قطبہ ابن عامر، حضرت عوف ابن الحارث اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ 6 حضرات تھے، سب کے سب قبیلہ خزرج کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے لگے تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں یہود بات کرتے رہتے ہیں، کہ یہود جب بھی ہم سے جھگڑتے ہیں تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہاں آج تو تم ہم پر غالب ہو، لیکن انتظار کرنا اس دن کا جب کہ اس نبی کا ظہور ہو، نبی آخر الزمان کا ظہور ہو، اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ ہم غالب آئیں گے تم پر۔ تو یہ وہی نبی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کام میں، اس فضیلت اور اس سعادت میں ہم ان کو سبقت نہ کرنے دیں، تو ہم پہلے اسلام لے آئے۔ تو اسی وقت وہ اسلام لے آئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ یعنی یثرب دوبارہ لوٹتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل۔ تو یہ 6 لوگ واپس چلے گئے تھے اور دعوت دینے لگے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی گھر نہ رہا، کوئی مجلس نہ رہا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا ذکر نہ ہوتا۔ لوگوں نے خوب محنت کی تھی۔ اب ایک پورا سال گزر جاتا ہے، نبوت کا 12واں سال ہے، دوبارہ حج کا موسم ہے، جبکہ یہ لوگ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، بلکہ کچھ اور لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے تو 6 لوگ آئے تھے، اس دفعہ 12 لوگ آتے ہیں۔ پہلے میں سے جو 6 آئے تھے اس میں سے 5 لوگ آئے تھے، اور اس کے علاوہ 7 لوگ آئے تھے۔ تو 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال میں 12 لوگ آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ کس پر بیعت کرتے ہیں؟ تو وہ بیعت کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کسی چیز کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی شرک نہ کرے۔ جو شخص توحید اور ایک اللہ کو مانتے ہوئے مرے گا تو ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، چاہے تو پہلے عذاب دے اس کے گناہ کے بدلے میں، اور چاہے تو بالکل اس کو معاف کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ شرک نہیں کیا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اس بات پر بیعت کی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت بھی وہ کیا کرتے تھے، اگر ان کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو ذلت کی بنا پر کہ لوگ ہم کو تانا دیں گے، اور اس وقت یہ ذلت ہوتی، یہ شرماہت محسوس ہوتی کہ ہمارے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس ذلت سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اپنے لڑکی کو زندہ درگور کرتے، جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ،
کہ وہ فرماتے کہ 2 ایسی چیز ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو ایک چیز کے یاد کرنے سے میں ہنسنے لگتا ہوں اور ایک چیز کے یاد کرنے سے میں رونے لگتا ہوں. وہ چیز جس سے میں ہنستا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں یعنی اس وقت میں بتوں کی عبادت کرتا تھا اور اس وقت میرا بت جو تھا کھجور سے بنا ہوا تھا، کھجور اور حلوہ وغیرہ سے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے بہت شدت سے بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے بت کو کھا لیا، کہ بھوک لگی تھی تو کھجور سے بنے ہوئے جو بت تھا اس کو کھا لیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میں ہنستا ہوں کہ اس وقت کتنا جاہل تھا میں. اور جس چیز کے یاد کرنے سے مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے لڑکی کو لے کر نکلا تھا اور کچھ چیز میرے کپڑے پر لگ گیا تھا، تو لڑکی مجھ سے میرے کپڑے سے اور میری داڑھی سے وہ چیز ہٹا رہی ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں کس ارادے سے اس کو لے کر نکلا ہوں گھر سے، کہ اس کو تو زندہ درگور کرنا ہے. اور وہ کہہ رہی کہ بابا آپ کی داڑھی پر فلاں چیز لگے، مٹی لگی ہے، اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری داڑھی سے مٹی صاف کر رہی ہے، حالانکہ میں اسی لڑکی کو زندہ درگور کرنے والا ہوں. تو انہوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے. یہ تو ایک وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بھوک کی وجہ سے، کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ان کو کون کھلائے گا، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ قتل کرتے تھے اپنے اولاد کو. اور نہ ہم بہتان گڑیں گے اور نہ ہم کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی کریں گے. تو ان چیزوں پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اور کہاں بیعت کی تھی؟ عقبہ میں، منی میں عقبہ پر. اسی وجہ سے اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی پہلی بیعت عقبہ پر، کیونکہ اس کے بعد بھی ایک اور بیعت ہوتی ہے. تو یہ 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ کرنے سے پہلے یعنی روانہ کرتے وقت ان کے ساتھ 2 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں کہ یہ 2 صحابہ آپ کو اسلام کے بارے میں سکھائیں گے، احکام قرآن سکھائیں گے، جو دوسرے احکام ہیں وہ بھی آپ کو سکھائیں گے، اور نماز کے وقت یہ لوگ آپ کی امامت کریں گے. تو ان میں سے ایک جو صحابی تھے وہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھے. اور یہ وہ صحابی تھے جو اسلام لانے سے پہلے بہت امیر تھے، جوان تھے اور بہت امیر تھے. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ روزانہ ایک نیا کپڑا پہنتے تھے، روزانہ، اور وہ بھی کوئی عام کپڑا نہیں، روزانہ عمدہ کپڑا پہنتے تھے. ہمارے زبان میں ڈیزائنر ویئر، روزانہ نیا سب سے عمدہ کپڑا پہنتے تھے. لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے جو والدین تھے اس بات سے خوش نہ تھے، تو انہوں نے ان کو مال دینا چھوڑ دیا اور ان کو بہت سخت تکلیف دی. تو اس کے بعد ان کی جو یہ مالداری تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی. اور ان کے انتقال کے وقت جو ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. تو یہ تھے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر، اور جو دوسرے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور یہ بھی ایک مشہور صحابی ہے، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ جاننا چاہیے، کیونکہ اذان کے متعلق ہم ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ حضرت کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایک دوسرے مؤذن بھی تھے، اور یہ تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں اذان دیتے تھے کہ کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رمضان کے موقع پر تہجد کے وقت میں اذان دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو
بتاتے کہ فکر مت کرنا، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تو تم کھاتے رہنا، کیونکہ جب وہ اذان دیتے ہیں وہ صرف تہجد کی اذان ہے، اور تم لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ اب سحری کا وقت قریب ہو، تو تم میں سے جو لوگ ہے جو قیام اللیل پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی ختم کرو اور سحری کے لیے جاؤ۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے تو اس وقت کھانے سے رک جانا، کیونکہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں تو وہ فجر کے طلوع کے وقت اذان دے رہے ہیں، یعنی اب روزہ شروع ہو گیا ہے، تو جب وہ اذان دے تو اب مت کھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 مؤذن تھے، تو ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، اور یہ نابینا صحابی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو بھیجا تھا اس مقصد سے کہ وہ لوگوں کو سکھائے، دعوت دے، اور وہ اسی کام میں مشغول رہتے تھے، بہت سے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب کو ہر جگہ لے جاتے تھے، ہر باغ میں لے جاتے، اور مدینہ منورہ کے تمام لوگوں سے ملاقات کرواتے، اور پھر تعارف کے بعد حضرت مصعب ان کو دعوت بھی دیتے تھے اسلام کی طرف۔ انشاءاللہ کل ہم تذکرہ کریں گے کہ ایک مرتبہ ایک ایسے آدمی ان کے پاس آئے تھے تلوار لے کر کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ، اگر دعوت دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت مصعب نے کیا جواب دیا، کیا ہوا، انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔